شفیق الرحمان کی کتاب مزید حماقتیں، اس میں سے ایک اقتباس سنا رہا ہوں، اور اس کے پہلے یہ سنیے۔ اس کا دیباچہ بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں دیباچہ، یہ دستور ہے کہ کتاب کہیں بھی لکھی گئی ہو، مصنف اگر ایک مرتبہ بھی ولایت گیا ہے تو دیباچہ ضرور لندن کا لکھا ہوا ہوگا۔ ان دنوں میں لندن میں ہوں، اس لیے مجبور ہوں کہ اس روایت کو قائم رکھوں۔ ویسے میں کوئی خاص بات نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ دیباچہ ہے جسے میں نے لندن میں لکھا۔ اگست سن 1953، شفیق الرحمان، 16 ہال روڈ، سینٹ جانز ووڈ، لندن، NW8۔ یہ نادر شاہ کی ڈائری ہے جب نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ تو اس کے نادری عرف سیاحت نامہ ہند، رقم زدہ اعلیٰ حضرت جناب نادر شاہ، سابق شہنشاہ، سابق ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر، سابق مرحوم و مغفور، سابق وغیرہ وغیرہ۔ پیش لفظ عرف کرنا مرتب اس تزک کا ہمارا۔ آج جو اتفاق سے پرانی پوستین کو جھاڑا تو متعدد اشیاء کے ساتھ ہمارے خود نوشتہ اوراق کرم خوردہ بھی زمین پر گر پڑے، جنہیں ہم نے وقتاً فوقتاً لکھا تھا۔ پڑھا تو حیران رہ گئے، سوچا کہ سیاحت ہند کے بعد معترضین نے ہم پر جو طرح طرح کی افترا پردازی کی ہے، کیوں نہ اس کے جواب میں یہ اوراق پیش کیے جائیں۔ اگرچہ ہم مقامی مورخین کی لگام بندی فرما چکے تھے، تاہم غیر ملکی پریس نے واویلا مچا کر جو غلط فہمی پیدا کر دی ہے، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے۔ تصویر کا یہ رخ دکھا کر کیوں نہ معترضین کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ خدا گواہ ہے کہ ہم ہندوستان محض حملے کی غرض سے ہرگز نہیں گئے۔ دراصل ہمیں اپنی دور افتادہ پھوپھی محترمہ سے ملاقات مقصود تھی۔ حملے کا خیال ہمیں راستے میں آیا۔ تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ہم نے زبردستی ہرگز نہیں ہتھیایا۔ عزیزی محمد شاہ عرف رنگیلے میاں نے بسد منت و سماجت ہمارے سامان میں یہ چیزیں بنوا دیں۔ اور قتل عام قتل عام کس مسخرے نے کرایا تھا؟ وہ تو ایک معمولی سا لاٹھی چارج تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اہل ہند نحیف و نزار ہونے کی وجہ سے اس کی تاب نہ لا سکے۔ مدت سے ارادہ تھا کہ والی کابل کی گوشمالی کریں۔ وہ لگاتار بلا کسی وجہ ہمارے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ جب ہم نے خط لکھ کر اس خامخواہ پروپیگنڈے کی وجہ پوچھی تو اور بھی زیادہ زہر اگلنے لگا۔ چنانچہ موسم کو مناسب پا کر حملہ آور ہوئے۔ شہباز خان کو خطاب کا عطیہ۔ مقامی باغ میں چند الو دکھائی دیے۔ یہاں کا الو ایرانی الو سے بڑا اور بہتر ہوتا ہے۔ الوؤں کا ایک جوڑا ہمارے ساتھ ہو لیا۔ شام کو ہماری قیامگاہ کے پاس بسیرا کرتا اور رات بھر ہاؤ ہو مچاتا۔ ہم نے فرما بردار خان سے پوچھا کہ یہ جوڑا کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا گستاخی کرتا ہے اور ہمیں واپس جانے کو کہتا ہے۔ ہم بے حد خفا ہوئے اور فرما بردار خان کو پاپوش مبارک سے زد و کوب کر کے سرفراز فرمایا۔ ساتھ ہی شہباز خان کی رائے دریافت کی۔ وہ جانثار معروض ہوا کہ فال نیک ہے۔ الو جیسا منحوس پرندہ بھی ہم جیسے بلند تالے شہنشاہ کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ ہم اس جواب پر خوش ہوئے اور نمک حلالی کی قدر کرتے ہوئے اس کو الو شناس کے لقب سے نوازا اور اس کے ہم جنسوں میں اس کی عزت افزائی کی۔ مہم اندازے کے خلاف بہت جلد ختم ہو گئی۔ سوچا کہ یہ بیکار وقت کیوں نہ سیاحت ہند میں صرف کیا جائے۔ ہمیں بتایا گیا کہ حملہ آوروں کی سہولت کے لیے اہل ہند نے 2 راستے صاف کروا رکھے ہیں۔ پہلا راستہ براہ افغانستان، خیبر ایجنسی، پشاور، لاہور، پانی پت، دلی۔ دوسرا براہ بلوچستان، سماسیٹا، بھٹنڈا، دلی۔
ہم نے پہلا راستہ پسند فرمایا کیونکہ بلوچستان کے راستے میں جیکب آباد پڑتا ہے جو دنیا کے گرم ترین مقاموں میں سے ہے۔ دریائے سندھ عبور کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، معلوم ہوا کہ سید بایزید ابن یزید یزدانی آستان بوسی کی سعادت کے متلاشی ہیں۔ جب بلایا تو دیکھا کہ فقط ایک آدمی تھا۔ ہم نے اجراہ تلطف اسے گلے لگا لیا اور پیار سے بھینچا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے فوراً باہر لے گئے، لخلخا سنگھایا گیا، مالش کی گئی۔ دیر کے بعد ہوش آیا تو وہ جو نظریں پیش کرنے والا تھا لے کر رفو چکر ہوا۔ ہم نے اہلکاروں کو اس کے پیچھے دوڑایا کہ اگر خود نہیں آتا تو نظریں تو بھجوا دے، مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ قلعے کا فوجدار ہماری سواری کے لیے ایک عجیب و غریب چوپایا لایا جسے ہاتھی کہتے ہیں۔ نہایت پرشوکت فیل جسم جانور ہے۔ اس کے 2 دانت ہوتے ہیں جو صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ناک جس کو سون کہا جاتا ہے زمین کو چھوتی ہے۔ ہاتھی پر چڑھ کر آدمی دوسروں کے گھروں کے اندر سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے سواری کا قصد کیا اور باغ ہاتھ میں لینی چاہی تو وہ بولا کہ اس کی لگام نہیں ہوتی، ڈرائیور علیحدہ بیٹھتا ہے۔ ہم نے ایسے بے لگام جانور پر سواری کرنے سے انکار کر دیا۔ اختر شماری۔ کل رات اختر شماری کی۔ 285 تاریخ گنے ہوں گے کہ نیند آ گئی، باقی بشرط زندگی کل گنیں گے۔ ہمارا سنجیدہ ہو جانا۔ گلستان بیکانیر سے ایلچی در دولت پر حاضر ہو کر ملتجی ہوا کہ چلیے مشتاقان دیدار راہ دیکھ رہے ہیں، تربوزوں کا موسم بھی ہے۔ ارادہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے چلیں، مگر الو شناس کو حسب معمول شبہ ہوا کہ یہ کوئی چال ہے۔ بیکانیر لقودق صحرا ہے جس میں نہ پانی ہے نہ رویدگی۔ یہ لوگ ہمیں صحرا میں چھوڑ کر بھوک پیاس سے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آنکھوں میں خون اتر آیا اور ہر چیز سرخ نظر آنے لگی۔ فوراً ایلچی کو بلوا کر الٹا لٹکوایا۔ جب بکا کہ واقعی یہ چال تھی تو کھلوا کر سیدھا کیا۔ اس واقعے نے ہمارا موڈ خراب کر دیا۔ سوچا کہ اہل ہند سے کسی اچھے سلوک کی توقع کرنا حماقت ہے۔ کیوں نہ کسی بہانے اس ملک پر حملہ کر کے ان کی گوشمالی کریں۔ چنانچہ فرما بردار خان کو حکم دیا کہ حملے کی چند وجوہات سوچے۔ اس نے یہ فہرست پیش کی۔ نمبر 1، ہم ایک گائیڈ بیرونی حملہ آوران ہند کی آسانی کے لیے لکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہندی گویے گانوں کے بیچ نادردیم کی رٹ لگا کر ہماری توہین کرتے ہیں۔ 3، تاریخ میں اس سے پہلے ایران نے ہند پر باقاعدہ حملہ نہیں کیا۔ 4، ہند پر حملہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ 5، یوں بھی ان دنوں ہند پر حملے کا رواج عام ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان علاقوں میں چند روز رہ کر داد عیش و کامرانی دیتے، مگر یہاں کی پرانی رسم ہے کہ وہ سیاح جو درہ خیبر سے آتے ہیں انہیں سیدھے دلی جانا پڑتا ہے، راستے میں کہیں نہیں ٹھہرتے۔ جہلم، چناب اور راوی عبور کر چکے تھے، ستلج کو عبور کیا اور پنجاب کے 5ویں دریا کو بہت ڈھونڈا۔ خبر ملی کہ بیاس تو پہلی ستلج سے مل چکا ہے۔ سخت مایوسی ہوئی۔ مصاحبین نے دست برسا عرض کی کہ اہل ہند کا دستور ہے کہ حملہ آوروں سے اس علاقے میں ضرور لڑتے ہیں۔ اس کے لیے پانی پت، تراوڑی وغیرہ کے میدان مخصوص ہو چکے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ لڑیں تو تب اگر مقابلے میں کوئی فوج آئی ہو۔ معلوم ہوا کہ حملہ آوروں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر اہل ہند اس علاقے میں نہ لڑیں تو پھر کہیں نہیں لڑتے۔ قطب صاحب کی لاٹ۔ نزول اقبال دلی کے باہر ہوا۔ قطب صاحب کی لاٹ کے پاس نادر شاہی جھنڈے گاڑے گئے۔ یہ لاٹ قطب صاحب کی تعمیر کردہ ہے، لیکن اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ نہیں قطب صاحب کا ارادہ کیا تھا۔ فرما بردار خان نے عرض کیا کہ غالباً قطب صاحب آسمان تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن تجویز کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ بسد وقت ہم اوپر تشریف لے گئے۔ واقعی بہت اونچا مینار تھا۔ آسمان یہاں سے کافی قریب ہے۔
سستانے کے بعد نیچے تشریف لائے۔ حملہ آوری اور برادرم محمد شاہ کی ہماری ذات سے عقیدت۔ صبح سے محمد شاہ اپنا لشکر لے کر سامنے آیا ہوا تھا، مگر ابھی تک سعادت زیارت سے مشرف نہ ہوا تھا۔ دوپہر کو ایک ایلچی رنگین جھنڈا لہراتا ہوا آیا اور معروض ہوا کہ محمد شاہ صاحب نے دریافت کیا ہے کہ حملہ کرنے کا کس وقت ارادہ ہے۔ ہم نے پوچھا، اب حملہ کیسا؟ ایلچی نے عرض کیا، خداوند نعمت، وہ تو عرصے سے آپ کے حملے کے منتظر ہیں، اتنے دنوں سے تیاریاں ہوتی رہی ہیں، اگر حملہ نہ ہوا تو سب کو سخت مایوسی ہوگی۔ کل بارش کی وجہ سے لشکر اکٹھا نہ ہو سکا، اور پھر یہ رسم چلی آتی ہے کہ درہ خیبر سے آنے والے بس ہمیں آگے پتہ ہے۔ ہم نے اسے ڈانٹا۔ مجبوراً ہم نے حملے کا حکم دے دیا، لیکن لڑائی کا لطف نہ آیا، وہ لوگ فوراً تتر بتر ہو گئے۔ ہم شہر کے بڑے دروازے میں داخل ہوئے تو عزیزی محمد شاہ نے پھولوں کا ہار پہنایا، گھوڑے سے اتر کر بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد 2 دن تک محمد شاہ کا کوئی پتہ نہ چلا۔ تخت طاؤس۔ ایک دفعہ جب ہم متواتر 10 گھنٹے تخت طاؤس پر بیٹھے رہے تو عزیزی بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تخت طاؤس سے آپ کو بے حد انس ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا اس درجہ طویل قیام تخت طاؤس کی وجہ سے ہے تو چشم ماں روشن، دل ماں شاد، آپ اسے بخوشی لے جا سکتے ہیں۔ اب ایسے خلوص محبت سے کس کا دل نہ پسیج جاتا۔ ہم نے اسے یقین دلایا کہ ہم جب بھی یہاں سے عازم ایران ہوئے تخت طاؤس ہمراہ لے جائیں گے۔ ہم انکار کر کے اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، دلی کو اپنی ذات بے مثال سے محروم کرنے کی تاریخ سے مطلع فرما دیا جائے تاکہ اہل دلی کو بتا دیا جائے وہ اس کے لیے گھڑیاں گن رہے ہیں۔ گھڑیاں کیوں گن رہے ہیں؟ کیا وہ ہم جیسے مشفق بزرگ کو بن بلایا مہمان سمجھتے ہیں؟ ہم نے غیظ و غضب میں فرمایا، جی نہیں، آپ نے غلط سمجھا، وہ تو الوداعی پارٹیوں کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بولا، ہمیں ان گلیوں کو چھوڑنے کی کوئی ایسی جلدی نہیں جن کے متعلق کوئی استاد ذوق شعر کہیں گے۔ ہم نے فرمایا، یوں ٹھہرنے کو آپ 6 ماہ، سال، 10 سال ٹھہریے، بلکہ ایران کا دارالخلافہ دلی کو بنوا لیجئے۔ عزیزی بڑی محبت سے ملتمس ہوا۔ دیکھا جائے گا، ہم نے محبت سے فرمایا۔ ہنوز دلی دور است۔ اس فقرے کو ہم نے اہل دلی کا تکیہ کلام پایا۔ جب ہم خیبر میں تھے تو سنا کہ ہمارے لیے ہنوز دلی دور تھی، جب لاہور پہنچے تب بھی دور رہی، لال قلعے میں پہنچ کر بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ اچھا بھائی، چلو دلی دور است بس۔ محمد شاہ کا دربار۔ مسز محمد شاہ قلعے میں اس دھوم دھڑلے سے رہتی ہیں کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ سیاسی دنگے فساد میں ہمیشہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ملک کی خارجی اور اندرونی پالیسی جب کبھی اتفاق سے ہوتی ہے وہ خود ترتیب دیتی ہیں، یہاں تک کہ اعلیٰ حکام کی پوسٹنگ وغیرہ بھی وہ خود ہی کرتی ہیں۔ وہ فارسی، عربی، سنسکرت اور مدراسی بول سکتی ہیں، لیکن دیگر بیگمات کا خیال ہے کہ وہ سمجھ ایک زبان بھی نہیں سکتی۔ درباری بیگمات بے حد ذہین ہیں۔ ایک برجیس جہاں بیگم نے بریچز کو دیکھ کر چوڑی دار پیجامہ ایجاد کیا، دوسری نے ساڑی کو شلوار سے ضرب دے کر 2 پر تقسیم کر دیا اور غرارہ دریافت کیا۔ تعجب ہے کہ یہ خیال اسے علی صبح غرارہ کرتے وقت کیوں نہ آیا۔ صبح شام شہر کی چیدہ خواتین حاضر ہو کر عجاب بجا لاتی ہیں اور شہر کی دوسری چیدہ خواتین کے بارے میں تازہ ترین افواہیں سناتی ہیں۔ عزیزی محمد شاہ بھی لال قلعے میں وہیں کہیں رہتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، لہٰذا اپنے تئیں شہنشاہ کہلانا پسند کرتا ہے۔ رنگین خواب دیکھتا ہے، رنگین لباس پہنتا ہے، رجت پسند ادب اور تنزل پسند شاعری کا گرویدہ ہے، لیکن حرکتیں سب ترقی پسند کرتا ہے۔ ہندی فوج کو دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ لڑنے جاتے ہیں تو پالکیوں میں بیٹھ کر میدان جنگ میں ڈھال ملازم اٹھاتا ہے، ہر وقت صلح کے خواہاں ہیں۔
ہر سپاہی کی وردی مختلف ہے. کرنال میں ہم سے لڑنے آئے تو جیسے عید کے کپڑے پہن رکھے تھے. خیر ہمیں زیادہ نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، انسان خاک کا پتلا ہے. مینا بازار اور ہم. محمد شاہ کے بزرگوں کے وقت سے رسم چلی آتی ہے کہ موسم بہار میں لال قلعے میں مینا بازار لگتا ہے، جس میں طرح طرح کی دکانیں سجائی جاتی ہیں. دکانوں سے زیادہ بیگمات سجتی ہیں. مختلف اشیاء بازار سے چوگنے نرخ پر خریدتی ہیں. ان دنوں تو ذرا سے بہانے پر مینا بازار لگ جاتا ہے. ہماری طبیعت حاضر تھی. محمد شاہ سے مینا بازار دیکھنے کی خواہش ظاہر کی. اس نے ٹالنا چاہا. ہم نے اسے بتایا کہ ہم بزرگ بھی ہیں. وہ بولا کہ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو چند روز سمند شوق کو لگان دیجئے. اس مینا بازار کے ختم ہوتے ہی ایک مردانہ مینا بازار کا انتظام کرائے دیتا ہوں جس میں سب مرد ہی مرد ہوں گے. پوچھا کہ ہم زنانہ شو میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کہنے لگا کہ اس میں سوائے بادشاہ ہند کے کسی کا گزر نہیں ہو سکتا. ہم نے فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے ہمیں بادشاہ ہند ہی سمجھ لیا جائے. آدمی عقل مند تھا، مان گیا. ہمارا فرزند علی قلی خان جو 22 سال کا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نابالغ سمجھتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کی صحبت کے بجائے عورتوں میں اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، ہمارے ساتھ مینا بازار جانے پر مصر ہوا. دیکھا کہ ہر طرف نازنینان گل بدن رنگ برنگے ملبوس پہنے چہلیں کر رہی ہیں. نہ نگاہیں نیچی ہیں نہ دوپٹے کا خیال ہے. دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا. آج صبح بھی ایک مرتبہ خون اترا تھا. ہمارے بارے میں سب کو علم ہو چکا تھا. ہمیں گھیر لیا گیا، ہمارے آٹوگراف لیے گئے. ارادہ ہوا کہ کچھ زنانہ سامان آرائش ایران لے جانے کے لیے خریدیں. پھر سوچا ہمارے وہاں پہنچتے پہنچتے فیشن نہ بدل جائے. ایک ماہرو پر نظر پڑی کہ کچھ سامان لیے جاتی ہے. ایک دکان کے سامنے اس نے آواز دی، قلی قلی. کیا دیکھتے ہیں کہ پیسر ناخلف علی قلی خدا جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کا سامان اٹھا لیا. تم قلی ہو؟ اس نے پوچھا. ہاں بالکل، علی قلی نے جواب دیا. اگرچہ ہم علی قلی کے اس قسم کے قلی بن جانے پر خفا تھے، مگر اس کی حصے مزاح پر حیرت ہوئی، کیونکہ ہمارا خاندان اس حص سے بے بہرا ہے. ہم میں خود مذاق برداشت کرنے کی تاب نہیں. کچھ دیر بعد جب غلطی کا ازالہ ہوا تو نازنین بے حد محظوظ ہوئی اور بڑی معصومیت سے پوچھنے لگی، آج شام آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی خاص کام نہیں، علی قلی نے جواب دیا. مست قلن صاحب کے عرس پر ایک سرکس آیا ہوا ہے. وہ بڑی معصومیت سے بولی، میں پہلے شو کے لیے 2 نشستیں بک کرا لوں گا اور باہر ٹکٹ گھر کے پاس انتظار کروں گا. خدا حافظ، میرے ابا مجھے گھور رہے ہیں. شام کو ہم اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ آئینے کے سامنے کھڑا مونچھیں تراش رہا ہے. باز پرس کی تو بولا، عرس پر جا رہا ہوں. ہم نے پوچھا ٹکٹ کی قیمت کون دے گا؟ اس کے منہ سے نکل گیا کہ انکل محمد شاہ نے 2 سیٹیں بک کرا دی ہیں. پوچھا دوسری کس کے لیے ہے؟ تو چپ ہو گیا. نامعقول، ایسے ہجوم میں جا کر خامخواہ اسکینڈل کرائے گا. ہم نے گرج کر کہا، کچھ ہماری پوزیشن کا ہی خیال کر. ابا جان، میں وعدہ کر چکا ہوں. اس نے ایسے عدم تشددانہ انداز سے کہا کہ ہم لوٹ آئے. ہندی کلچر. ہندی کلچر کی بے حد تعریفیں سنی تھیں، چنانچہ دیکھنے کا شوق تھا. حملے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی، فرما بردار خان کو وقت پر سوچتی نہیں. عزیزی محمد شاہ سے ذکر کیا. وہ بولا کلچر وغیرہ کا تو پتہ نہیں، آپ نے ایگری کلچر سنا ہوگا، وہ البتہ مشہور ہے. ہم مصر ہوئے تو کہنے لگا کہ آپ سنی سنائی باتوں کو یقین نہ کیجیے. ویسے ہمارے ہاں چند ایک باتیں واقعی شہرۂ آفاق ہیں. ایک تو یہی قدیمی دواخانے جن کے اشتہار آپ چپے چپے پر دیکھتے ہیں. دوسرے قدیم روایات جن کے لیے بھیس بدل کر شہر میں چلنا ہوگا. چنانچہ ہم دونوں گئے. ایک جگہ ایک شخص جو کہ مدرس تھا بھینسوں کے آگے بین بجا رہا تھا اور بھینسیں متوجہ نہیں تھیں. ایک سیاسی جلسے میں بہت سے حضرات اپنے سامنے 1.5 اینٹ رکھے عبادت میں مشغول تھے. وہیں ایک شخص باغیرت معلوم ہوتا تھا،
چلو میں پانی لیے ناک ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک جگہ دو حکام شہر ایک پرندے کو کھینچ کر سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پرندہ الو تھا۔ ایک نہایت ضعیف بزرگ قبر کے کنارے پاؤں لٹکائے نوجوانوں پر تنقید کر رہے تھے۔ محمد صاحب کے متعلق تو ہم نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم ازہد محظوظ ہوئے۔ علی قلی کی گستاخی اور ہمارا تحمل۔ آہستہ آہستہ برخودار علی قلی اور اس لڑکی کا قصہ مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ سوچا کہ اس معاملے کو فوراً ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس کے کمرے میں گئے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال گھنگریالے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر بولا، ابا جان معاف فرمائیے، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر آنا موجودہ آداب کے خلاف ہے۔ ہمیں سخت غصہ آیا۔ یہ نئی پود ہمیں آداب سکھائے گی؟ یہ لڑکا دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ ہم تجھے جگالی کرتے دیکھ رہے ہیں، جب سے دلی آیا ہے منہ چلتا رہتا ہے۔ کیا ہے تیرے منہ میں؟ پان کھا رہا ہوں، کسی نے دیا تھا، وہ بولا۔ یہ کسی کون ہے؟ وہی عرس والی لڑکی تو نہیں؟ وہ تو بے حد معمولی سی ہے، ہم نے فرمایا۔ ابا جان، اس کی تھوڑی پر جو خوشنما دل ہے وہ نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان ایک خوشنما دل پر عاشق ہو کر سالم لڑکی سے شادی کر بیٹھتے ہیں۔ ابا جان، محبت بہت بری چیز ہے، وہ سر داغ کھینچ کر بولا۔ تو سپاہی ہے، تجھے تلوار اور گھوڑے سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم خود گھوڑوں کو چاہتے ہیں۔ گھوڑے جب پیار کریں تو ساڑیوں اور زیورات کی فرمائش نہیں کرتے۔ ابا جان، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اس سے خبردار، گستاخی کرتا ہے۔ جانتا نہیں کہ تو نادر شاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر کی اولاد ناخلف ہے۔ آپ کا مطلب ہے دادا جان کا نام شمشیر تھا، شمشیر شاہ؟ اب ایک گستاخ، شمشیر سے مراد تلوار ہے، سمجھا؟ جا سمجھ گیا۔ ابا جان، کیا آپ مجھے 4 روپے 8 آنے دے سکیں گے سرکس کے لیے؟ اب ایسے نالائق کو ہم اور کیا کہہ سکتے تھے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ برخودار علی قلی شادی پر تلا بیٹھا ہے تو ارادہ ہوا کہ اسے منمانی کرنے دیں، کیا یاد کرے گا۔ لیکن انہی دنوں ہم ایک ایسی حرکت کے مرتکب ہوئے جو ہم جیسے بزرگ کی شان کے شایان ہرگز نہ تھی۔ ویسے ہم چھپ کر کسی کی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں۔ اس روز نہ جانے کیوں ہم نے یہ برداشت کیا اور اوٹ سے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ لڑکی نے برخودار علی قلی کی آمدنی کے متعلق پوچھا۔ علی قلی نے ہمارا حوالہ دیا کہ والد بزرگ شہنشاہ ہیں۔ وہ بولی، شہزادوں کی تو خدا کے فضل و کرم سے یہاں بھی کوئی کمی نہیں، ہر تیسرا نوجوان شہزادہ ہے، بلکہ غیر شہزادہ ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے ملک میں تیل کے چشمے ہیں۔ علی قلی کا یہ کہنا تھا کہ لڑکی کی باچھیں کھل گئیں۔ تمہارے کنبے کے متعلق امی پوچھ رہی تھیں، تم مغل ہو؟ مغل وغیرہ کا تو پتہ نہیں، ویسے ہم ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر ہوتے ہیں، علی قلی نے جواب دیا۔ بہرحال ہمارے کنبے والے ایران سے تمہارے چال چلن کی تصدیق کرائیں گے۔ چال تو میں ابھی چل کر دکھاتا ہوں، علی قلی نے بھول پن سے کہا۔ رہ گیا چلن، شادی کے بعد ایران چلو گی تو وہ وہاں دیکھ لینا۔ ایران جانا تو ذرا مشکل ہے کیونکہ امی جان مجھے بے حد چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شہزادہ علی قلی ہر سال 1 ماہ کی چھٹی لے کر آ جایا کرے، یا یوں ہو کہ ابا جان شہنشاہ محمد شاہ سے مل کر تمہیں کوئی ریاست الاٹ کروا دیں۔ تجویز تو یہ بھی اچھی ہے، وہ ناخلف بولا، لیکن اگر میں ایران چلا گیا تو تم اداس رہا کرو گی۔ نہیں، تم اس کی فکر نہ کرو، ہمارے ہاں کافی شہزادوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ علی قلی بگڑنے لگا۔ تم پرسوں شام کس شہزادے کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے کی طرف گئی تھی؟ وہ تو بھائی جان کے دوست ہیں، ان کی پالکی بالکل نئے ماڈل کی ہے، تمہارے ساتھ پیدل چلنا پڑتا ہے اور شام کا لباس خراب ہو جاتا ہے۔ ہم بقیہ گفتگو سنے بغیر تشریف لے آئے۔ دلی میں سیٹل ہونے کا ارادہ۔ الو شناس نے مشورہ دیا کہ دنیا میں یوں مارے مارے پھرنے کے بجائے کیوں نہ ہم ایک اچھی سی مملکت میں باقاعدہ سیٹل ہو جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اب تک ہماری حیثیت مانند ایک ریفیوجی کی رہی ہے۔ ہم نے عزیزی محمد شاہ سے ذکر کیا اور رہائش کے لیے لال قلعہ الاٹ کروانے کی خواہش ظاہر کی۔
وہ بولا کہ لال قلعے میں تو ہم رہتے ہیں، آپ قطب صاحب کی لاٹ الاٹ کرا لیجئے، یہ شاہی مسجد۔ ہم نے انکار فرمایا اور اپنے مہاجر ہونے کی اہمیت جتائی۔ وہ بولا ہم لوگ بھی تو مہاجر ہیں، ہمارے آبا و اجداد وسط ایشیا سے آئے تھے۔ ہم نے بہتیرا سمجھایا کہ وہ مقامی مہاجر ہیں اور ہم نوارد ہیں جنہیں اب تک نہیں بسایا گیا۔ اس نے گستاخانہ کہا ہم نے انکار فرمایا اور اپنے مہاجر ہونے کی اہمیت جتائی۔ وہ بولا ہم لوگ بھی تو مہاجر ہیں، ہمارے آبا و اجداد وسط ایشیا سے آئے تھے۔ ہم نے بہتیرا سمجھایا کہ وہ مقامی مہاجر ہیں اور ہم نوارد ہیں جنہیں اب تک نہیں بسایا گیا۔ اس نے گستاخانہ کہا یوں تو حضرت آدم بھی مہاجر تھے کہ بہشت چھوڑ کر آئے تھے۔ ہمیں سخت غصہ آیا لیکن فوراً اتر گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہند میں کچھ عرصے رہنے کے بعد وہ پہلے جیسا غصہ ہی نہیں آتا۔ لیکن محمد شاہ کو اس گستاخی کی سزا اسی شام کو مل گئی۔ الو شناس بھاگا بھاگا آیا اور بولا کہ محمد شاہ خزانے میں ہے اور زر و جواہرات ادھر ادھر چھپا رہا ہے۔ ہم فوراً موقع پر پہنچے، ہمارے دیکھتے دیکھتے اس نے ایک وزنی سی چیز اپنی پگڑی میں چھپا لی۔ ہند کے رواج کے مطابق ہم نے عذرائے مروت فرمایا کہ آج سے محمد شاہ اور ہم بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ہم دونوں اپنی پگڑیاں بدلیں گے۔ غالباً یہ محض اتفاق تھا کہ اس کی پگڑی سے کوہ نور ہیرا برآمد ہوا۔ جامعہ میں ہماری تقریر۔ پیارے اطفال، معلمین حضرات، تو پرنسپل ملا ایف اللہ، آپ نے ہم کو یہاں مدعو کر کے جامعہ کی جو عزت افزائی کی ہے اس کے لیے ہم آپ سب کو ممنون ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ آپ کو ایسے موقع کہاں میسر ہوتے ہیں کہ ہم سا شہنشاہ آپ کو اپنی خوش کلامی سے مستفیض کرے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ حضرات کی زبوں حالی پر تعجب ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں کوئی 2000 کی تعداد میں بیٹھے ہیں، بخدا ہمیں آپ 150 کے قریب لگ رہے ہیں۔ پرسوں دربار میں کوئی کاریگر 20 گز ڈھاکے کی ململ ایک انگوٹھی میں سے گزار رہا تھا، دوسری طرف سے کپڑے کو جھٹکے سے کھینچا گیا تو کاریگر خود بھی انگوٹھی میں سے گزر گیا۔ اس قدر دھان پان انسان ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھتے۔ یا آپ کی غذا کا قصور ہے یا آب و ہوا کا۔ آپ کے چہروں پر کچھ ایسا جمود اور بے حسی ہر وقت رہتی ہے جیسے آپ ہر چیز سے مطمئن ہیں۔ آپ جی کیا رہے ہیں، گویا زندگی پر احسان کر رہے ہیں۔ آپ کے ادب و موسیقی کے چرچے ہم نے پہاڑ کے اس پار سنے تھے۔ آپ کے ہاں تقریباً ہر تیسرا یا چوتھا شخص شعر کہتا ہے اور تخلص کرتا ہے۔ یہ آب و ہوا اور یہ صحت جیسی کہ آپ کی ہے، شعر و شاعری کے لیے نہایت سازگار ہے۔ آپ کی موسیقی کے کیا کہنے؟ پچھلے ہفتے لال قلعے میں درجن بھر آدمیوں کو قوالی گاتے سنا۔ وہ خوب سر دھنتے اور وجد میں آ کر تالیاں بجاتے۔ یہ لوگ بے حد سمجھدار ہیں۔ گاتے وقت ایک کان پر ہاتھ دھر لیتے ہیں، غالباً دوسرے کان سے جسے کھلا چھوڑتے ہیں ضرور بہرے ہو جاتے ہوں گے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ گانے کے بہانے طرح طرح سے ہمارا منہ چڑھاتا تھا، ہماری طرف عجیب و غریب اشارے کرتا تھا۔ ہمیں غیظ و غضب آیا ہی چاہتا تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ پکا راگ گا رہا ہے۔ سنا ہے کہ آپ کے ہاں ہر وقت کا راگ جدا جدا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ یوں ہوا کہ علی صبح مسرور اٹھے لیکن وقت کے راگ نے غمگین کر دیا، اور رات کو عبادت کا قصد کر رہے تھے کہ وقت کے چنچل راگوں سے متاثر ہو کر رنگ رلیاں شروع کر دی۔ سوالات و جوابات۔ ملا فرقان نے اٹھ کر ہمارا شکریہ ادا کیا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، نادر شاہ صاحب سے سوال پوچھے جائیں تو آپ ان کا موزوں جواب دیں گے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک کونے میں خسر پھسر ہونے لگی۔ سوال ہوا، کیا آپ ملوکیت پسند ہیں؟ پوچھا گیا۔ ہم طوائف الملوکیت پسند ہیں، ہم نے جواب دیا۔ تو گیا آپ شہنشاہ پسند ہوئے؟ کسی اور نے پوچھا۔ شہنشاہ پسند؟ ہم نے مسکرا کر کہا، ہم خود شہنشاہ ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شہنشاہی بیکار سی چیز نہیں، خصوصاً جب ہم سب کے سب ایک جیسے ہیں؟ ایک برخوردار بولے،
ہاں ہم نے فرمایا جسمانی لحاظ سے تو ایک جیسے، لیکن اوپر والی منزل میں ہم نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فرق ہوتا ہے۔ صاحب بتائیے قبلہ آپ دائیں جانب ہیں یا بائیں جانب؟ یہ سوال ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ ہم نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم شہباز خان الو شناس کے بائیں جانب ہیں، عمر اللہ فرقان اللہ کی دائیں جانب۔ کیا آپ ایران سے آئیں؟ ایسے آسان سوال پر ہم بڑے خوش ہوئے۔ ہاں برخوردار، اور کیا تم ہندوستان میں رہتے ہو؟ ہاں۔ شہنشاہی سے پہلے آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ ایک طرف سے آواز آئی۔ اگرچہ ہم نے کافی صبر و تحمل دکھایا تھا، لیکن اس گستاخ سوال نے ہمیں سیخ پا کر دیا۔ ہماری آنکھوں میں خون اترنا شروع ہوا۔ میز پر ہمارا مکہ اتنے زور سے پڑا کہ میز ٹوٹ گئی۔ منہ کا جھاگ ملا فرقان اللہ پر گرا، جس نے جس لگائی اور دوسری میز پر چڑھ گیا۔ ہڑبونگ سی مچ گئی، کئی لوگ اپنی اپنی پگڑیاں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اہل ہند کو گستاخیوں کا صلہ۔ ہم نے وہ تقریر کیا کی کہ مصیبت ہی مول لے لی۔ دنیا میں سچ بولنا بھی جرم ہے، ذرا سی تنقید بھی ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ احتجاج ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، پوسٹر لگ رہے ہیں۔ آج تو اہل ہند کی گستاخی حد سے بڑھ گئی۔ ہم تخت طاؤس پر بیٹھے تھے کہ دور سے نادر شاہ مرد آباد کے نعرے سنائی دینے لگے۔ اسی وقت غیظ و غضب میں تخت سے چھلانگ لگا کر اپنے چند ہزار سپاہیوں کو کھولا اور تلوار کھینچ کر حکم دیا کہ تلوار کے دستوں سے لاٹھی چارج کر دو۔ یہ تھا وہ قتل عام۔ ہم چاہتے تو باقاعدہ تلواریں استعمال کرا سکتے تھے۔ گرمی سخت تھی، ہم قمیض اتار کر موتی مسجد میں حوض کے کنارے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بیٹھے رہے۔ قتل عام۔ چنانچہ صاحب قتل عام شروع ہوا۔ ہمارے سپاہیوں نے فقط اہل شہر کو زد و کوب کیا تھا، اس کے باوجود لاتعداد لوگوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز ایک بزرگ آنکھوں میں آنسو بھرے آئے اور جیب سے کاغذ کا پرزہ نکال کر ایک آزاد نظم پڑھی، جو ہماری سمجھ میں بالکل نہ آئی، سوائے ایک مصرے کے جس میں ہمیں تلوار نیام میں ڈالنے کو کہا گیا تھا۔ رات بھر جاگتے رہے تھے، گرمی زیادہ تھی، ہمارا دل پسیج اٹھا اور بغلگیر ہونے کی نیت سے آگے بڑھے، لیکن بزرگ جلدی سے آداب بجا کر چمپت ہوئے۔ خیر، اب تلوار کو میان میں ڈالنے کی کوشش جو کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں تو شہباز خان کی تلوار تھی، ہماری تلوار تو پہلی ہی میان میں تھی۔ گویا کہ سارا قتل عام ہی غلط ہوا تھا۔ ہم نے فوراً منادی کرا دی کہ پہلا قتل عام غلط ہوا، بلکہ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ تلوار میان سے ذرا نہیں نکلی۔ چنانچہ اس مرتبہ دوسرا صحیح قتل عام شروع ہوا، جو کافی کامیاب رہا۔ دراصل فریقین کو کافی ریہرسل مل چکی تھی۔ پہلے ارادہ تھا کہ اس کے بعد ایک مختصر سا قتل عام بھی کروائیں گے جو عمرہ کے لیے ہو۔ پھر سوچا کہ اہل دلی اس قسم کے تماشوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تیمور کا قتل عام 3 دن۔ چنانچہ اس مرتبہ دوسرا صحیح قتل عام شروع ہوا، جو کافی کامیاب رہا۔ دراصل فریقین کو کافی ریہرسل مل چکی تھی۔ پہلے ارادہ تھا کہ اس کے بعد ایک مختصر سا قتل عام بھی کروائیں گے جو عمرہ کے لیے ہو۔ پھر سوچا کہ اہل دلی اس قسم کے تماشوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ تیمور کا قتل عام 3 دن 3 رات تک ہوتا رہا تھا۔ بھلا ہمیں یہ کب خاطر ملائیں گے؟